السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: ان الدين عند الله الاسلام۔ وقال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، معزز علماء کرام اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 26 شوال 1424 ہجری مطابق 21 دسمبر سن 2003 عیسوی کو یہ کانفرنس جو زیر نگرانی یا زیر اہتمام صراط مستقیم، ادارہ صراط مستقیم اور زیر سرپرستی صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا شہر شرور کے اندر جو یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اس میں مجھ ناچیز کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے اسلام بر صغیر میں یا ہند و پاک میں اس کی آمد کب اور کیسے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تاریخی شواہد اور دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ سے قبل ناظم محترم، ناظم عمومی فضیلت الشیخ اصغر علی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور ان سے پہلے بہت سارے دیگر علماء کرام سے آپ نے مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ اس کے میرے بعد انشاءاللہ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں پہلے ہی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میری گفتگو میں اگر کہیں کسی گوشے پر کمی رہ گئی ہو اس تعلق سے، یا آپ کے ذہن میں
جو شکوک اور شبہات، جو ڈاؤٹس ہیں اسلام کے تعلق سے، منہج سلف کے تعلق سے، مسلک اہل حدیث کے تعلق سے، آپ اسے نوٹ کریں۔ انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ کو پورا موقع ملے گا، سوالات و جوابات کی محفل ہوگی۔ ہر موضوع پر میری ماؤں بہنوں سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی سوالات نوٹ کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات تسلی بخش قرآن و سنت کی روشنی میں علم کی حد تک میں دینے کی کوشش کروں گا، اور دیگر علماء کرام دیں گے۔ اور جہاں مجھے علم نہیں ہوگا، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس بات کا مجھے علم نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں میں کیا بات بنے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں تو ہمارے اوپر بے پایاں کرم اور اس کا احسان اور اس کی نوازش کہ اس نے ہمیں مختلف نعمتوں سے اس دنیا کے اندر نوازا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ تمام سب چیزیں اللہ نے فری ہماری سروس کے لیے، ہماری خدمت کے لیے مقرر فرمائی ہیں، جن کا نہ ہم کوئی بل پیمنٹ کرتے ہیں، نہ ہم کچھ ان کو دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن، یہ تمام سب چیزیں ہم فری استعمال کرتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری صحت تندرستی کے لیے اس کو رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تمہاری جسم میں تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری آنکھیں، تمہاری ناک، تمہاری زبان اور تمہاری انگلیاں، تمہارے جسم کے جوڑ، تمہاری ہڈیاں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ہم نے یہ نعمتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ فلک، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ پربت اور یہ جھیل اور یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر، یہ چرند اور یہ پرند، یہ حیوانات، یہ جانور، غرض دنیا کی تمام چیزیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، یعنی یہ تمام سب چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، تم سب اس سے استعمال کرو جو حلال، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا جو پاک اور حلال چیزیں انہیں کھاؤ اور انہیں پیو اور اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزارو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، بیان ہے، جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، جو پاک اور حلال چیزیں ہیں ان کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت و بندگی قرار دیا ہے، اور اسی عبادت و بندگی کے ڈھنگ اور سلیقے اور طریقے بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری نعمتیں دنیا کی میں نازل فرمائیں، وہیں اللہ نے اسلام جیسی نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ اسلام ایک عظیم الشان نعمت ہے، جو تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اسلام جو عظیم الشان نعمت ہے، یہ کامل و مکمل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، عورتوں اور مردوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اب دین اسلام میں کسی قسم کی کتر بیوت یا کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، کیریکٹر ہو، معاشیت ہو، ہر سیاست ہو، اقتصادیات ہو، ہر تمدن ہو، تہذیب ہو، کلچر ہو، ثقافت ہو، ہر قسم کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے صالح اور جو ہمارے لیے نیک ہو سکتی ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا سبب بن سکتی ہیں، اللہ عز و جل نے اس اسلام کے اندر مکمل فرما دیا ہے۔ اب اس میں کمی اور بیشی کرنے کی کسی کو اتھارٹی اور کسی کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق مداخلت کا حاصل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنی سند عطا فرمائی کہ اسلام میرا پسندیدہ مذہب ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
میرا پسندیدہ دین، میرا پسندیدہ دھرم، میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو بندہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور اسلام لے کر کے، کوئی اور دھرم لے کر کے آئے گا، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت میں اس کے منہ کے اوپر وہ دین مار دیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے میرے عزیزو؟ اسلام یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو وحی ہیں جو اسلام کی تکمیل کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے دو قسم کے فرمودات نازل فرمائے، دو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایک وحی کو ہم قرآن کہتے ہیں اور دوسری وحی کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو رب ذوالجلال نے آسمان سے اتاری، جسے وحی متلو کہا جاتا ہے، جس کی عبادت پر ہمیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اسے ہم قرآن کریم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوسری وحی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ وحی غیر متلو ہے، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں ایک کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہیں اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے اور یہی اسلام کا نچوڑ ہے اور یہی قرآن و سنت اسلام کا لب لباب ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کا انکار کرے تو بھی کافر، چاہے وہ منکر حدیث ہو، احادیث کا انکار کرنے والا ہو، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اب اتنی سی بنیادی بات سمجھنے کے بعد آئیے ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اسلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہیں۔ یہ اسلام ہندوستان کے اندر کب آیا اور اس کی روشنی ہندوستان کو کب منور و مجلہ کرتی؟ یہ ایک سوال ہے جو جواب چاہتا ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے جب ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خود اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب، حیرتناک انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ذہن و دماغ معوف ہو جاتے ہیں اور حیران و شزدر رہ جاتے ہیں کہ وہ اسلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا، اللہ اکبر، عجیب و غریب اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ اور اگر پرائے کرتے تو کرتے، اگر غیروں نے یہ معاملہ کیا تو کیا، ان کی کوئی بات نہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھی، مورخین بھی، مفکرین بھی، اور اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ اور نہ جانے کیا کیا کہنے والوں نے بھی اسلام کے ساتھ عجیب و غریب رویہ اختیار کیا۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کی پیدائش یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوئی ہے، اور سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا دین اسلام رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک خالص اسلام اس کائنات کے اندر موجود تھا، خالص توحید موجود تھی، نبیوں کی تعلیمات موجود تھی۔ تھوڑے بہت جرائم اگر ہوتے تھے تو پھر ان کا سدباب بھی ہوتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر اپنا غضب یا اپنا عذاب نازل فرماتا، یا انہیں قیامت کے دن عذاب ملے گا، اس طرح کے قوانین تھے۔ لیکن بنیادی طور پر اس اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے رسول اور دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، صرف نبی ہی نہیں بلکہ وہ رسول بھی ہیں، اور سب سے پہلا تاج رسالت جن کے سروں پہ رکھا گیا، جس کے سر پہ رکھا گیا، وہ ذات بابرکت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ وہاں سے رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قوم نوح وہ قوم تھی جس نے شرک کی آلودگیوں اور شرک کی غلطگیوں اور اس کی آلائشوں سے اپنے دل و دماغ کو گندا کر لیا تھا، اپنے دل و دماغ کو اور اپنے ایمان کو ملوث کر لیا تھا۔ شیطان نے انہیں مشرک بنا دیا، اور شیطان کی وہ بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کے، وہ جہاں اللہ کو پکارتے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے صالحین، اپنے نیکوکار، اپنے اولیاء، اپنے بڑے اور بزرگوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے، ان کو پکارتے۔ وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اور قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا شرک کو مٹانے کے لیے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سلسلہ پھر شرک اور کفر کی ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز
چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حضرت آدم سے شیطان سے وہیں سے کشمکش جاری ہوئی، اور پھر شیطان کامیاب ہوا قوم نوح میں شرک کی بیج ڈالنے سے، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اور جس شرک کو مٹانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ابدی لے کر کے اس کائنات کے اندر رونما ہوئے اور جلوہ فرما ہوئے۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی شعائیں، اسلام کی روشنیاں چہار داغ عالم میں پھیلنے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادھر ادھر بکھرنے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات تک ایک طویل، ایک کثیر آبادی حجاز، نجد اور دیگر عرب سے نکل کر باہر بھی اسلام اور مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے یمن اور روم اور فارس اور کہاں کہاں سے آ کر کے اسلام سے فیضیاب ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں بھی جاتے تجارت یا کسی سیاحت کی غرض سے وہاں اسلام کی دولت لٹاتے ہوئے جاتے اور لوگ مسلمان ہوتے جاتے۔ ہندوستان کے اندر اسلام کب آیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، میں اس کا جواب دوں گا، اور ضرور دوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں اور دلائل بھی موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ کون کون لے کر کے آئے یہاں تک کی تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس ان مفکرین اسلام اور یا مفکرین ملت اپنے بھارتی علماء کے اوپر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے اس حقیقت کو نہ جانے کن وجوہات اور کن اسباب کی بنا پر اس کو نظر انداز کیا، یا نظر انداز کر کے جان بوجھ کر شعوری یا غیر شعوری طور پر اس حقیقت کو امت مسلمہ کے سامنے، بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے، بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو سامنے نہیں رکھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ جب کہ اس کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اپنے ماضی سے جس کے رشتے کو کاٹ دیا جائے، یا اپنی اگر قوم اپنے ماضی، اپنے آبا و اجداد کے طور اور طریقے اور ان کے اتحاد سے واقف نہ ہو، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے یا کسی قوم کو مٹانا ہے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے اس کے ماضی کا رشتہ کاٹ دیا جائے یا اس کی زبان اس سے چھین لی جائے۔ اور آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان جو اپنے ماضی سے جڑا ہوا تھا، جس کی تاریخ، جس کا اتہاس قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ آج زبانوں سے بے زبان کر دیا گیا، عربیت سے دوغلا پنی کا دنیا نے ثبوت پیش کیا، اور اس طرح سے رشتے مسلمانوں کے ڈائریکٹ قرآن اور احادیث سے کاٹ دیے گئے، اور پھر مختلف اپنے اپنے زبانوں میں اس کی تفاسیر اور اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، اور پھر ان کتابوں کے اندر زہر گھولے گئے، اور ایسے زہر گھولے گئے کہ ان زہر کے اثرات آج ہم امت مسلمہ کے اندر بڑی ہی شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ کاش مسلمانوں کا رشتہ ان کے اپنے آبائی زبان سے ہوتا، ان کے اپنے نبی کی زبان سے ہوتا۔ اللہ رب العزت
مسلمانوں کی تاریخ سے ہندوستانی مسلمانوں کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور ہمارے علماء نے بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے نہ جانے کن الجھنوں میں لگے رہے کہ جناب اسلام مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا، مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے توڑا جا رہا، مسلمانوں کے اخلاقیات، ان کے معاشیات کے اوپر مسلسل ضربیں لگائی گئی، لیکن سارے جاگے، غیر جاگ گئے، بیدار ہو گئے۔ اگر نہ جاگا تو یہ منبر و محراب کا مولوی نہ بیدار ہوا، اگر نہ بیدار ہوا تو منبر و محراب کا یہ مولوی نہ بیدار ہوا کہ اپنی قوم و ملت کو ان کی تاریخ بتائے، اپنی قوم و ملت کو ان کا راز بتائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر مولوی یہ باتیں بتلائے گا تو اس سے لوگ پوچھیں گے اعلیٰ حضرت اگر یہ صداقت ہے اور اگر یہ سچائی ہے تو اعلیٰ حضرت آپ جو پہلے بیان کر چکے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے جو الٹی سیدھی منطق پڑھائی ہے عوام کو، آخر عوام پوچھے گی تو پھر ان کے پیٹ کے اوپر زد پڑے گی، منبر و محراب سے اتارے جائیں گے، اور اس طرح سے ان کے دارالعلوم اور اس طرح سے یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے عوام کو تھپکیاں دے دے کر کے انہیں نیاز اور فاتحے اور بزرگان دین کے کشف اور کرامات اور ان کے حضرت جی اور ان کے لاگ لپیٹ اور ان کی بیعتیں، ان کا پانی پلانا اور ان کی چادریں پکڑنا، وہاں جا کر کے جناب علی تقدس اور تقوی اور طہارت کا نام لے کر کے بس اسی فکر میں اور ذکر میں ان کو مست رکھا گیا، اور بنیادی طور پر دشمنان اسلام مسلمانوں کو کاٹتے رہے، ختم کرتے رہے اور ان کے رشتوں کو اسلام سے توڑتے رہے، لیکن یہ مولوی بیدار نہ ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اب وقت آیا ہے عام مسلمانوں کی بیداری کا، اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے تاریخ کو جانو۔ کیوں؟ بہت سو چکے، اور ابھی تو ایک ملک گیا، دوسرا ملک گیا، اور نہ جانے کتنے ممالک اب اسلامی دشمن ہضم کرتے جائیں گے، اور تمہیں بالکل ایسے ہی ہضم کر لیا جائے گا جب بڑے بڑے اسلام جیسے اسلام جس میں خالص مسلمان سارے مسلمان تھے، جب کفار اور مشرکین نے اس کے اوپر دھاوا بول کر کے جب اس کو لے لیا تو تم ہو ہی کتنے تعداد میں، اور جو ہو بھی اللہ علامہ والحفیظ جتنے اپنے ملک میں ہو بھی ان کا بھی اگر اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والا معاملہ ہے۔ ہم مسلمان جتنے ہندوستان میں ہیں ہماری حالت تو ایسی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ہم ہیں بھی ہندوستان کے اندر تقریباً 30-35 کروڑ کی تعداد میں، جبکہ دشمن ہمیں 12 کروڑ ہی سمجھ رہا۔ آج تک 12 کروڑ ہی رہے، آج تک اتنا سب بڑھنے کے باوجود بھی ہم 12 کروڑ ہی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا چکر ہے۔ ایک آدمی نے شادی کی، پتہ ہے آپ کو؟ جب اس نے شادی کی تو اس نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال۔ پھر اس کے بعد 2-3 سال کے بعد پھر شادی کی تو پوچھا گیا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال۔ 3 سال تیسری شادی کی، پوچھا گیا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا 30 سال۔ پھر چوتھی شادی کی، اسلام میں 4 تک ہے نا، تو اس نے کہا پھر آپ کی عمر کتنی؟ 3-4 سال کے بعد کہا 30 سال۔ کہا یار پہلی کیا جب بھی 30، 3-4 سال کے بعد دوسری کیا پھر بھی 30، پھر 3-4 سال کے بعد تیسری کیا پھر بھی 30، پھر 3-4 سال کے بعد چوتھی کیا پھر بھی 30۔ چکر کیا ہے یہ 30 کا؟ کہا مومن ایک ہی قول کا ہوتا ہے، مومن دوغلا نہیں ہوتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس کا ایک ہی قول ہوتا اور ایک ہی قرار ہوتا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ 30 ہی سال کے۔ ہاں یہ حالات ہیں، یہ اعلیٰ حضرت، یہ ہمارے ہندوستان کے یہ جو کچھ لیڈر فسطائی طاقتیں فرقہ پرست جو اسلام اور دوسروں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور غیر قوموں کے درمیان فتنے جگاتے ہیں، یہ ان کا آج سے 20-25 برس پہلے بھی ہم سنتے رہے 12 کروڑ اور آج بھی 12 کروڑ ہیں، جبکہ الحمدللہ ہماری تعداد 30 اور 35 تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ کہا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تمہارے وجود کو دھیرے دھیرے ختم کیا جائے۔ اور مسلمانوں، میں نے بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اگر 25-30 کروڑ بھی ہیں تو اس 30 کروڑ کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو ٹولی ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجد ایک شہر میں ایک نہیں ہو سکتی، ملک تو بڑی دور کی بات رہی، ایک ضلع میں ایک مسجد، یعنی متحد ہو کر کے ہم نہیں رہ سکتے، ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے، ہم جناب عالی ایک ساتھ ایک مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، ہم اگر بیٹھے بھی تو نہ جانے کیا کیا دلوں کے اندر لے کے بیٹھے۔ اب اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی، ہزاروں کی تعداد ہے ماشاءاللہ، لیکن نہ جانے دلوں کے اندر لوگوں کو کیا کیا واہمے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا کرے گا یہ، آج پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے یہ ذمہ دار اسٹیج ہے مسلمانوں، یہاں سے جو بات کہی جائے گی وہ یا تو رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کی ہوگی۔ بے فکر ہو کے بیٹھو، یہاں کسی کے افسانے یا کسی کی کہانیاں یا کسی کے قصے نہیں بتلائے جاتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اور یہ حقیقت بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک اسٹیج ذمہ دار اسٹیج ہوتا ہے۔ آج اس جماعت کو دنیا والوں نے
ہمیشہ ہر جگہ تان و تشریح کا نشانہ بنایا. اور جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کی دعوت کو توڑنے کے لیے اور نبی کی دعوت کے سامنے دیواریں کھڑی کرنے کے لیے کفار و مشرکین نے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور نبی کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی. آج بھی اسی طرح سے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اسلام کی خالص دعوت اس کے سامنے بھی دیواریں کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. میں نے جہاں بھی میں گیا ہوں, جس طرف میں گیا آج اس دورے کے اندر 11 دن تک میں آندھرا پردیش کے دورے پر, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میرا نام سن کر کے نہ جانے کیوں ان کے جسموں کے اندر کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی. یہ مسلمان ہیں, یہ روباہیوں کی اور گیدڑوں کی شکل و صورتیں کیوں اپناتے ہیں؟ انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے ہیں کلمہ پڑھنے والے, لیکن ڈی ایس پی کے سامنے, جناب علی پولیس آفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے جا کر کے مائی باپ ربانی آ رہا ہے, یہ ہو جائے گا. معلوم ہوتا کوئی طوفان آ رہا ہے. ہاں ہم طوفان ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ آتا ہے تو قرآن و سنت کے سامنے دنیا سجدے ریز ہو جاتی ہے. قرآن و سنت کی مٹھاس اور اس کی شیرنی ایسی جادوگری ہے رب کے کلام میں اور میرے نبی کے فرمان میں کہ اگر کوئی مسلمان سادہ دل بالکل تعصب کی چادروں کو پھاڑ کر کے تار کر کے ہماری آوازوں کو سنتا ہے, الحمدللہ وہ قرآن و سنت کا متبع اور پیروکار ہو جاتا ہے. وہ بندوں کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی غلامی کو قبول کرنا گوارا کرتا ہے, 1000 لوگوں کی غلامی کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا. اس لیے سب کے دلوں میں نہیں ہلچل ہوتی. کچھ ایسے پیٹ کے پجاری برے لوگ ہیں, برے علماء ہیں, اور ان برے لوگوں کے کچھ چمچے عوام میں ہیں. عوام سب نہیں, کچھ چمچے جو بھاجی اور پکوڑی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, ان کی جوتا اٹھاتے ہیں, ان سے ان کا مفاد وابستہ ہے, وہی لوگ بدکتے ہیں. عوام بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں, انہیں اللہ اور اس کے رسول کا کلام چاہیے, انہیں اللہ رسول کی بات چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, اور یہاں بھی یہ شرور کے اندر اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, یہاں بھی سازشیں رچی گئیں, اور یہاں بھی اس جلسے کو, اس کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے مجھے خبر دی گئی, نہ جانے کیسی سازشیں کی گئی. تھوڑے دیر پہلے وہ تالاب کے اندر پتہ نہیں کیا کر دیا گیا, پوری پبلک ادھر بھاگ گئی. کون ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطانی لوگ, شیطانی فطرتوں کے لوگ. سنو, اگر جواب نہیں دے سکتے, رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے ٹک نہیں سکتے, اور یقیناً نہیں ٹک سکتے ہو, تو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور شیطان کے ان چولوں کو باہر پھینکو. ایک دن مرنا ہے اور رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہونا ہے, اور وہاں نہ کوئی جماعت کام آئے گی, نہ کوئی فرقہ کام آئے گا, نہ کوئی گروہ کام آئے گی, اور نہ ہی کوئی پیر کام آئے گا, نہ کوئی ملی نہ ملا, نہ کوئی شیخ نہ حضرت, نہ کوئی کتابچی نہ کوئی کتابچہ. وہاں کام آئے گا تو رب کا قرآن کام آئے گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کام آئے گا. یہ اپدیش ہے, یہ پیغام ہے جو میں پوری دنیا کو دے رہا ہوں, اور کہہ رہا ہوں لوگوں کی غلامیاں نہ کرو. کرنی ہے تو مدینے والے کی غلامی کرو, کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کے غلام بنو, نبی کے باتوں کے محافظ بنو, نبی کے اسلام کے لائے ہوئے کہ اس کے تم محافظ بنو, اس کے باڈی گارڈ بنو. اور جب تم اس کے باڈی گارڈ بنو گے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہاں, جب تم اس کے باڈی گارڈ بنو گے, دین اسلام کے محافظ بنو گے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جب تم ان غیر اللہ کے چوکھٹوں کی دربانی کرو گے, اللہ کے سوا غیروں کی چوکھٹوں کی محافظت کرو گے, تو گجرات کا منظر تمہارے سامنے ہے, نمونے تمہارے سامنے ہیں, بغداد بھی تمہارے سامنے ہے, اور اسی طرح افغانستان بھی تمہارے سامنے ہے کہ وہاں بھی چوکھٹوں کی دربانی کرنے والے, بغداد میں بھی چوکھٹوں کی نگرانی کرنے والے, اور مزارات کو سونے اور چاندی سے جو ہے آراستہ اور پیراستہ کرنے والے. ہندوستان کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی داتا گنج حجویری کے مزار کو منو کیوڑوں سے دھلانے والا وہ مجاور جو اس وقت سعودی عرب میں جدے کے اندر سسکیاں لے رہا ہے, اور اپنی زمین سے محروم کر دیا گیا وہ نواز شریف, چند لمحوں کے اندر جو داتا گنج حجویری کی مجاوری کرتا تھا, چوکھٹیں چاٹتا تھا, مزار قبر دھل کر پیتا تھا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی تو اسے کوئی بچا سکا؟ بولو, بچا سکا اسے؟ جسے اللہ پکڑے اسے کوئی چھڑا سکتا؟ ہاں, یہ سب نتائج ہیں. پھر بھی شیطان نے تمہارے دماغوں میں نہ جانے کیسی الا بلا ڈال رکھی ہے کہ تم پھر بھی ان سے چمٹے ہوئے ہو. اللہ کے بندو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم نے دیکھا نہیں, اگر کوئی کسی سی ایم کا چیف منسٹر کا کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے, اس کی کتنی عزت ہوتی. وہ اگر اپنے سی ایم کے ساتھ نہ بھی رہے, اپنے گھر خالی ہاتھ واپس جائے,
پھر بھی لوگ اس سے سلام کرتے ہیں، اس سے عزت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سی ایم کا آدمی ہے، سی ایم کا باڈی گارڈ ہے. اس سے اگر کوئی مسئلہ ہمارا پھنسا تو ہم اس سے کہہ دیں گے، یہ ہماری منوا دے گا، یہ بڑا پہنچیلا آدمی ہے، یہ سی ایم کے ساتھ ہی رہتا ہے، سی ایم کا اعتماد اس کے اوپر حاصل ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک چپراسی، ایک نوکر کا یہ حال ہوتا ہے اور ایک دنیا کے وزیر کا حال یہ ہوتا ہے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو. اگر تم اس اللہ کے محافظ بنو گے، اللہ کے دین کے محافظ بنو گے، اسلام جو قرآن و سنت ہے اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں بنو گے، تو اللہ تمہاری کتنی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. تم نے دیکھا غزوہ حنین میں اسی اللہ نے حمایت فرمائی، غزوہ بدر میں محافظت اللہ نے کی، غزوہ احد میں اللہ نے قدم قدم پہ اسلامی فوجیں ہر جگہ الحمدللہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی حمایتوں کے سائے میں چل رہی ہیں. لیکن آج کیا ہے کہ آج ہم بالکل بے کس و بے سہارا، یتیم اور اس بیوہ کی شام کی طرح ہم اپنے ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کا نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی اس کی صبح، نہ اس کی کوئی لذت زندگی کی، نہ اس کی کوئی چاشنی. آج ہماری حالت یہ ہو چکی، ہم اپنے ملک میں بھی رہ کر کے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، لرزے ہوئے، کانپتے ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رشتے اللہ سے کٹ چکے ہیں. ہم نے اپنا تسلسل، ہم نے رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کاٹ لیا. ہم اسلام کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اسلام کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. لیکن میرے عزیزو، مجھے ذرا ایک بات کا جواب دو. اگر میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کا دوست کوئی عبداللہ صاحب بھی ہیں، عبداللہ صاحب آپ کے بڑے حقیقی دوست، اور ہم بھی آپ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں کہ عبد الرحمن صاحب ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، عبد الرحمن، صبح شام ہم عبد الرحمن کی رٹ لگائے رکھیں. لیکن آپ کو یہ پتا چلے کہ معراج ربانی کی دشمنی یا معراج ربانی، یہ عبداللہ جو میرا دوست ہے، حقیقی دوست ہے، اس سے تھوڑی سی اس کو رنجش ہے، بغض ہے، وہ اس سے جلتا ہے. تو بتاؤ، میں آپ کا نام لیتا میں آپ کا دوست صحیح طور پر بن سکتا ہوں؟ میرے تعلق سے بھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں پیدا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے حقیقی دوست کو اذیت پہنچا رہا ہوں، آپ کے چہیتے کو عزت نہیں دے رہا ہوں، آپ کے چہیتے کو ٹھکرا رہا ہوں، آپ کے چہیتے کی ہم کوئی چاہت نہیں رکھتے اپنے دل میں. اس لیے آپ کے دل میں میرے تعلق سے، بھلے میں آپ کا نام رٹتا رہوں، لیتا رہوں، میرے تعلق سے آپ کے دل میں کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. بعین ہی اسی طرح سے اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے، پسندیدہ دین ہے. ہم اللہ رٹیں، ہم اللہ کہیں، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام، چند لوگ بھی ہوں اللہ کہیں. لیکن اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اسلام نے جو ہمیں اصول اور ضابطے بتائے ہیں، عبادت و بندگی کے ڈھنگ اور طریقے بتلائے ہیں، اگر ہم اس اسلام کو صحیح ڈھنگ سے فالو نہ کریں، اسلام کی تعلیمات کو برا سمجھیں، اسلام کی باتوں کو ہمارے دل کے اندر ٹھیس لگے، یا ہم سستی کریں، یا ہم کہیں چھوڑو، ارے یہ دنیا ہے، یہ ہے وہ، یعنی اسلام سے ہم منہ موڑیں، اعراض کریں، تو بتاؤ اسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب شکوہ کرے گا تو یا اللہ خود دیکھ رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ اس مسلمان کا کتنا رشتہ ہے، میری طرف تو اللہ حق کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن اسلام سے دشمنی کر رہا ہے. اب بتاؤ میرے تعلق سے، آپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا جب ہم اس کے چہیتے اسلام کی عزت نہیں کر رہے، چہیتے دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے، اپنے گھروں میں نافذ نہیں کر رہے، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے، تو بتاؤ اس اسلام سے ہمارا اللہ رب العزت کیسے ہم سے راضی اور خوش ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تمہیں اسلام کو راضی اور خوش کرنا پڑے گا. یعنی اسلام کی تعلیمات اور اسلام جو اخلاقیات، اعمال، یعنی عقیدے سے لے کر اعمال، اخلاق، جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کو جب تک تم اپنے سینوں میں جگہ نہیں دو گے اور عمل سے اس کو ظاہر نہیں کرو گے، تب تک تمہارا اور ہمارا رب ہم سے اور تم سے راضی اور خوش ہو سکتا، بولو، نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آؤ سنو، اپنی تاریخ سنو. اسلام ہندوستان میں کب آیا؟ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بزرگ لائے، اور یہ عوام کی بات ہے. میں نے پوچھا، اے ہمارے ملک کے دانشوروں، اے ہمارے ملک کے رہبروں اور ہمارے ملک کے ذمہ داروں، جو اسلام کے ٹھیکیدار یا اسلام کے لکھنے والوں، ہمیں تم بتلاؤ اسلام ہندوستان میں کب آیا. لیکن ان سے پہلے بھی آئیے ایک تاریخی حوالہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں.
اسلام ہندوستان میں کہا گیا کہ یہ صوفیوں کا مرہون منت ہے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وجہ سے یا چند صوفیوں کی وجہ سے اسلام ہندوستان کے اندر متعارف ہوا، یہ ایک دعویٰ ہے۔ یہ کس نے کہی یہ بات پہلے؟ تاریخی طور پر اس کا ہم پتہ لگائیں۔ عوام تو عوام، اہل علم حضرات بھی اس دعوے کے پیچ میں آ گئے، جس طرح اور بہت ساری چیزوں کے داؤ اور پیچ میں آ کر کے گمراہ ہو گئے علماء بھی، ایسے ہی اس دعوے کے بھی پیچ میں بہت سارے علماء گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے وہی بات رٹنا شروع کی، نہ اس کی تحقیق کی، نہ اس کی جو ہے تدقیق کی، تاریخی حیثیت کیا ہے کچھ نہیں، بس ہو گئی بات اسی کو مان لیا۔ جیسے آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوا کان لیے جا رہا ہے، ہم اپنے کان کو نہیں ٹٹولتے، کوے کے پیچھے دوڑتے ہیں، بس کان لیے جا رہا ہے اسی کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ آج ہماری یہی حالت ہے، اور ہمارے درمیان کچھ علماء نے بھی یہی حالت رکھی۔ میرے بھائیوں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اس کے اندر ایک استاذ تھا، وہ سابق استاذ پروفیسر تھا، جس کا نام جس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا پریچنگ آف اسلام۔ اس پروفیسر کا نام تھا ٹی ڈبلو آرنلڈ۔ اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام۔ اس کتاب کے اندر پروفیسر نے یہ دعویٰ کیا کہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں جو اسلام آیا ہے وہ صوفیاء کرام کی وجہ سے آیا ہے، اور وہی صوفیوں نے اس اسلام کو ہندوستان اور پاکستان کے اندر پھیلایا ہے۔ سمجھائیے آپ کو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ ایک اسلامی دشمن، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر پروفیسر آرنلڈ، اس نے یہ بات کہی اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام کے اندر۔ اب ہوا کیا؟ یہ دعویٰ اس نے کر دیا، لکھ دیا انگریزی میں۔ اب ہمارے ہاں تو انگریزی کی بڑی دھونس لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہ جناب عالی انگریزی میں گالی تو پھر بھی ہی کر کے برداشت کر لیتا آدمی، انگریزی میں جوتے مارو، ہاں کوئی بات نہیں، سوری کر دو، پیر کھنل دو، دبا کے انگوٹھے سے خون نکل جائے، آئی ایم سوری کر دو، خلاص کوئی بات نہیں، سارا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اور کہہ دو جناب معاف کر دو تو اٹھا تماچا کھینچ کے مارے گا۔ انگریزی کی بڑی دھونس ہوتی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، خاص طور سے انگریزی تھوڑی بہت بھی آئے گی، اس میں بھی انگریزی، ریلوے اسٹیشن میں بھی ہر جگہ ٹکٹ لینے جائیں گے وہاں بھی انگریزی جھونکیں گے، تھوڑا سوٹ ووٹ پہن لیا انگریزی، ایسی ایسا بھوت سوار ہے کہ جناب عالی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی عربی، اپنی اردو، یہ نہیں ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو انگریزی میں اسلام پھیل رہا ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں کے اوپر بھی اس طرح کا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ اردو میں تقریریں ہوں، عربی میں تقریریں ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم انگریزی میں تقریریں سنتے ہیں، انٹرنیٹ سے اسلام لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ جو علم گلم آتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اس کا بھی نتیجہ ہمارے سامنے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اس نے یہ کتاب لکھی، اور وہ کتاب ہندوستان کے اندر چھپی اور اس کو پھیلا۔ اب اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا، ہندوستان کے علماء تک نے اس کو تسلیم کر لیا۔ دعوے کی حقیقت جاننے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی، بلکہ بلا دلیل اس دعوے کو ایک مسلمہ حقیقت سمجھ کر بلا چوں اور بلا چرا اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کی دلیل میں بتاؤں، مسلم یونیورسٹی کے مشہور استاد پروفیسر خلیق احمد نظامی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ مشائخ چشت، جو آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے، تاریخ مشائخ چشت انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت خواجہ معین صوفیوں کی وجہ سے ابھی کیا کیا لکھا ہے وہ میں بتا دوں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی، ان کی کتاب تاریخ مشائخ چشت، اس کے اندر اسی طرح مولانا سید ابو الحسن علی الندوی، ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت، اسی طرح جناب وحید احمد مسعود نے سوانح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھی، اس میں بھی، اور اسی طرح شیخ محمد اکرام نے آب کوثر لکھی، اس کے اندر بھی، اسی طرح IH قریشی نے کتاب لکھی دا مسلم کمیونٹی آف انڈو پاک، اس کے اندر بھی، عزیز احمد نے اسٹڈیز ان اسلامک کلچر لکھی، اس کے اندر بھی، اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں نے اور کتابیں لکھے، اور اس افسانے کو ایک حقیقت کی شکل میں پیش کیا۔ ان جتنے ناموں کو میں نے پیش کیا ہے، ان تمام مفکرین نے اس پروفیسر، اس مشرق اور اس کرسچن اسلام دشمن پروفیسر ٹی ڈبلو آرنلڈ کے اس دعوے کو انہوں نے من وعن بلا چوں و چرا بلا تحقیق
تسلیم کر لیا اور اپنی کتابوں میں فٹافٹ لکھنا شروع کیا۔ اب آئیے ذرا میں اسلامی مفکرین کی بات کروں، جنہوں نے اسلامی مفکرین نے اس حقیقت کو، افسانے کو حقیقت کا رنگ دیا۔ اس میں آئیے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کا میں کوٹ پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 15، اس کے اندر تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہندوستان کی فتح کا صحرا اسکندر اسلام سلطان محمود غزنوی، جن کی وفات 5ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے 421 میں، کہتے ہیں ان کے سر رہا، اور مستحکم اور مستقل اسلامی سلطنت کے قیام کی سعادت سلطان شہاب الدین محمد غوری، جن کی وفات سن 602 ہجری میں ہوئی، کہتے ہیں یہ سلطنت ان کے حصے میں تھی، اور آخری طور پر اس کی روحانی تسخیر اور اخلاقی اور ایمانی فتح حضرت خواجہ بزرگ شیخ الاسلام، حضرت خواجہ بزرگ شیخ الاسلام، اسلام کے شیخ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی وفات 7ویں صدی ہجری میں 627 ہجری کو ہوئی، کہتے ہیں ان کے مقدر ہو چکی تھی۔ اسی طرح یہی محترم علی میاں ندوی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح ہندوستان میں جو کچھ، غور سے سننا اس کوڈ کو اور کتابوں میں جا کر کے دیکھنا ان الفاظ کو، جو الفاظ انہیں نوٹ ہیں، کہ اس طرح ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا اور اسلام کا کام کیا گیا، جو کچھ خدا کا نام لیا اور اسلام کا کام کیا گیا، وہ سب کا سب چشتیوں اور ان کے مخلص اور عالی ہمت بانی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حسنات اور کارناموں میں شامل کیے جانے کے لائق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک پر اس سلسلے کا بڑا پرانا حق ہے۔ یہ تحریر ہے کس کی؟ بولو، شیخ ابو الحسن ندوی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت سے۔ شیخ محمد اکرام کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر نے کوئی ایسا نظام قائم کیا تھا جس کے ماتحت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مختلف حصوں میں انجام پاتا رہا۔ اسی طرح IH قریشی بیان کرتے ہیں کہ بر صغیر میں چشتی سلسلے کے بانی خواجہ معین الدین ہیں، ہندوستان میں ان کی آمد اور ان کے ذریعے سلسلے چشتیہ کی ترویج کو ہندوستان میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تسلیم کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ و توسیع اور مسلمانوں کی اصلاح و تزکیے کے سلسلے میں ان کی خدمات کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اسی طرح جناب عزیز احمد فرماتے ہیں کہ بیشتر صوفی سلسلے اور انفرادی طور پر صوفیہ بھی غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کو اپنی بنیادی اور روحانی ذمہ داری تصور کرتے تھے۔ اسی طرح میر خرد نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے کی ان کی جو اپنی مذمومہ خدمات ہیں، خیالی خدمات ہیں، ان کے پیش نظر کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ نائب رسول فی الہند ہیں۔ کون ہے یہ؟ نائب رسول فی الہند، ہندوستان کے نائب رسول ہیں، ان کا خطاب دیا۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ قیامت تک اس ملک میں جو بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہوگا، نہ صرف اس کا ثواب بلکہ نسلاً بعد نسل ان کی اولاد کا ثواب جاریہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ملتا رہے گا اور ان کی اولاد کو ملتا رہے گا۔ اور یہ سب کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب آپ اٹھائیے۔ مودودی صاحب بھی اشاعت اسلام میں صوفیہ کی کوششوں کا اقرار کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو جماعت سب سے زیادہ تبلیغ دین الہی میں ذوق و شوق سے سرگرم سعی رہی، وہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے۔ کتاب کا نام ہے تصوف اور تعمیر سیرت، صفحہ نمبر 102 میرے عزیزوں، میں یہ تمام اسلامی مفکرین کے اقوال میں نے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں۔ جو پروفیسر آرنلڈ T.W. جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس کے اس دعوے کو انہوں نے من وعن تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھنا بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی تدقیق کے شروع کر دیا کہ اسلام ہندوستان میں صوفیوں کی وجہ سے آیا، اسلام ہندوستان میں خواجہ معین الدین لائے، اسلام ہندوستان، پورا تفصیل اب دیکھ لیں، آپ کے پاس پوری تفصیلات ہیں، یہ حقائق ہے۔ اب ایک عوام علماء جب یہ بات بیان کریں گے تو ان کے سننے والی جو آڈینس عوام ہوگی
وہ بھی یہی کہیں گے ہاں بھائی ہمارے علماء بتلا رہے ہیں، باخلاص انہوں نے کتابوں میں لکھی، صوفیوں نے پھیلایا، اب پیچھے جانے کی کس کو ہمت ہوگی؟ اب آئیے میں بتاؤں، یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں یہ میرا دعویٰ نہیں، تاریخ کا دعویٰ ہے کہ ایسا کہنا کہ اسلام صوفیوں کی وجہ سے آیا ہے، ایسا کہنا کہ اسلام انہوں نے پھیلایا ہے، ایسا کہنا کہ اسلام ان کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں پھیلا ہے، نہ صرف یہ حقیقت کا مذاق اڑا ہے بلکہ تاریخ اسلام کے اس تابناک اور روشن چہرے کو اس کے اوپر کالک پوتنی ہے جو اسلام اس ہندوستان کے اندر آیا، اس روشن دروازے کو، اس روشن باب کو گمنامی میں دفن کر دینے کے مترادف ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تاریخ اور سیرت کی کتابیں ان کے گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے، جس طرح سورج نکلا ہے، سورج واضح ہے، اسی طرح سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام ان صوفیوں کا مرہون منت نہیں، اسلام ان صوفیوں کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اسلام اس ہندوستان کی دھرتی پر، اللہ اکبر، آؤ اب ہم تمہیں بتلاتے ہیں تقدیر امم کیا ہے اور کس طرح سے ان کا پول کھلتا ہے۔ اسلام، مسلمانوں، ہندوستان کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 برس کے بعد، نبی کی وفات کے ٹھیک 4 برس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 14 ہجری کے اندر اسلام ہندوستان میں اس کے مجاہدین بھڑوچ، ڈوبھیل اور اسی طرح مہاراشٹرا جو تھانہ اور کلیان ہے وہاں پر توحید کے پرچم لہرا چکے تھے۔ کون سی ہجری میں؟ بولو، کون سی ہجری میں؟ یاد رکھنا اس حقیقت کو، اس تاریخ کو یاد رکھنا، اور اسے کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ کتنی ہجری میں اسلام ہندوستان کے اندر آیا؟ سن 14 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اور یہ اسلام لانے والے ابھی میں بتاؤں گا کون لوگ تھے، کیونکہ ندیوں سے پانی کے مزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ندیوں سے پانی کے تالاب جیسا ہوتا مچھی بھی، بولو ہاں ماشاءاللہ، بھٹکل اور شرور اور منگلور اور سرسی، یہ قرب و جوار کے لوگ مچھلی کھانے میں ایکسپرٹ ہیں، سمندر قریب ہے، اس لیے میں نے مچھلیوں کی بات اچانک آ گئی، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ مچھلی ملے چاہے کچھ ملے نہ ملے، تو مچھلیوں کے اندر جو لذت ہوتی ہے پانی کی وجہ سے وہ لذت بھی تبدیل ہوتی، سمندر کی مچھلی کی لذت الگ، آپ کے تالاب کی مچھلی کی لذت الگ ہوتی۔ ایسے ہی میں اسلام جو آیا ہے کس کس برتن میں آیا ہے نا، برتن کی وجہ سے اس کا ذائقہ بھی چینج ہوتا ہے، تو کون جیسا برتن، جیسا کلو اناء یترشح بما فیہ، مثل مشہور ہے کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں میرے عزیزوں کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام سن 14 ہجری کے اندر آیا اور پھر اس کے بعد میں کس کس طرح سے یہ کون لے کر کے آیا، میں ان کی بھی تاریخ آپ کے، چنانچہ ابو زہرہ یعنی اور بہت ساری اس کی جو ہے وہ ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ 1 صدی ہجری سے ہم ابتدا کرتے ہیں، کہاں سے؟ اسلام کی 1 صدی ہجری، وہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ اسلام لے کر کے کون لوگ آئے اور کیسے آئے۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے اندر 1 صدی ہجری کی ابتدا میں جو اسلام آیا وہ کتاب و سنت والا اسلام تھا۔ سن 1400 ہجری میں قال اللہ اور قال الرسول، اخبرنا اور حدثنا کے جافدہ کلمات سے باقاعدہ ہندوستان کے یہ لوگ متعارف ہو چکے تھے 1 صدی ہجری میں، 1 صدی ہجری میں۔ اور صوفیہ کب آئے اس ہندوستان کے اندر؟ بولو، صوفیہ کب آئے اس ہندوستان کے اندر؟ صوفیہ کب آئے اس ہندوستان کے اندر؟ نہیں معلوم؟ نہیں کہہ دو 1 صدی ہجری میں آئے، کہہ دو، کہنے میں کیا ہے؟ ہاں، صوفیہ کب آئے اس ہندوستان کے اندر اور وہ کیا کیا لے کر کے آئے، کیا کیا لے کر کے آئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 صدی ہجری میں سن 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 برس کے بعد اخبرنا اور حدثنا کے
کلمات سے ہندوستان کی فضائیں گونج رہی تھیں. اور صوفیہ کب آئے؟ صوفیہ 5ویں صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری کے اندر صوفیہ ہندوستان کے اندر اپستھت ہوتے ہیں. آپ کہو گے صوفیہ کوئی دوسری قوم ہے یا کوئی دوسری نسل ہے؟ ہاں، یہ دوسری نسل ہے. یہ کون سی نسل ہے؟ بولو. یہ اسلام والی نسل نہیں ہے. یہ اس کا ڈانڈا اسلام سے نہیں ملتا. اگر اور بعض لوگ ملانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا درجہ حدیث میں بتلایا کہ احسان یہ ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو فإنہ یراک، تو کم از کم تم اسے دیکھ رہے ہو اللہ کو. لوگوں نے کہا یہی احسان جو نبی کے دور میں تھا، یہی تصوف. یہی کیا ہے؟ آخر تصوف بھی تو اللہ کو دیکھنے اور مجاہدہ اور یہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے کہا اگر یہ تصوف اسلام ہے اور یہی تصوف احسان ہے تو بھیا ہمیں معاف کرو، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین کے لیے جس لفظ کو پسند کیا ہے اسی لفظ کو رہنے دو. اگر یہ اسلام ہے تو اسلام ہی رہنے دو، اسے تصوف کا نام مت دو. اور اگر یہ تصوف اسلام نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے الٹا ہے، تو پھر ہم ایسے تصوف کو مسلمان اسلام ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. میرے عزیزو، 5ویں صدی کے اندر صوفیہ ہندوستان کے اندر آتے ہیں اور صحابہ کرام کی پہلی جماعت جو اپنے قول و عمل سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین اور آراستہ تھی، وہ جماعت علم حدیث سے وہ خود بھی متعارف تھے اور ہندوستان کو انہوں نے روشناس کروایا. وہ پہلی جماعت صحابہ کرام کے اوپر مشتمل تھی جو عہد فاروقی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر اور حضرت یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، یعنی سن 14 ہجری سے لے کر سن 64 ہجری تک، سن 14 ہجری سے لے کر سن 64 ہجری تک مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر ہندوستان صحابہ کرام تشریف لاتے رہے. اور یہ جماعت ان نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی جو بر صغیر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے پہلے مبلغ اور پہلے تبلیغ کرنے والے اور آپ کے ارشادات کے پہلی دعوت دینے والے اور اپنی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے نمونوں اور آپ کے اعمال کے وہ پہلے طور پر نمونے اور سیمپل تھے، آئیڈیل تھے ہندوستان والوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے پہلے مبلغ تھے. اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اعمال اور عادات اور اطوار اور کردار اور معاملات وغیرہ سب کچھ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے آئے تھے. اور ان کے مخاطبین جو تھے یہ ہندوستانی تھے جن کے اخلاق اور اعمال اور ان کے عادات کو دیکھ کر کے ہندوستان کے لوگ متاثر ہونے لگے اور متاثر ہو کر کے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے. اور اس دیار کفر و ضلالت میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنیوں کی وجہ سے ہندوستان کے اندر توحید و سنت کی روشنی پھیلنے لگی. حلال اور حرام کے اندر تمیز پیدا ہوئی، فرائض اور سنن، احکامات اور واجبات کا دورہ شروع ہوا اور جناب علی اسلام کا چرچا شروع ہوا. اور پھر جب باقاعدہ احادیث کی تدوین کا سلسلہ ہوا تو یہی وہ محدثین تھے جنہوں نے احادیث اور آثار کی روایت کو محفوظ کیا. اور خلافت راشدہ کے دوران ہندوستان تشریف لانے والے صحابہ کرام جو تھے ان کی تفصیلات حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر یوں تحریر فرمائی ہے کہ سندھ میں محمد ابن قاسم کی فتوحات سے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں صحابہ نے اطراف کے اکثر علاقے فتح کر لیے. وہ شام، نصر، عراق، یمن اور ترکستان کے وسیع اور عریض سلطنتوں میں پہنچے اور ماوراء النہر کے علاقے اور بلاد مغرب اور افریقہ اور ہندوستان کے جو علاقے تھے وہاں بھی مسلمان یہ صحابہ کرام وہاں بھی داخل ہوئے. اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گجرات اور تھانہ اور مہاراشٹر اور اس طرح سے اسلام یہاں پر پنپتا رہا اور آتا رہا. اب آؤ میں ذرا بتاؤں کہ کون کون سے صحابہ کس کس دور میں اس ہندوستان کے اندر آئے. اس کے بعد میں تھوڑی سی جھلک صوفیہ کرام کی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، مقارنہ کرواؤں گا اور آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ اسلام جو لانے والے تھے کون تھے، کب آیا. اس کا تو پتہ چل گیا اسلام کب آیا. لانے والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. اور انہوں نے کیا لایا
وہ میں بتاؤں گا، اور صوفیوں نے کب لایا اور کیا لایا وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ 3 یا 4 پوائنٹس ہیں، اس کے بعد سوال و جواب کی محفل ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ 25 صحابہ کرام تقریباً ہندوستان کے اندر آئے، کتنے بولو؟ 25 صحابہ کرام ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں 12 صحابہ کرام مجاہدین ہندوستان کے اوپر آئے، کتنے؟ 12۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 صحابہ کرام اس دنیا کے اندر اس ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ اور پھر دور عثمان غنی آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 5، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 صحابہ کرام، کتنے؟ 3۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کتنے؟ 12۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کتنے؟ 5۔ حضرت علی کے زمانے میں کتنے؟ 3۔ اور پھر حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا زمانہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے زمانے میں جو صحابہ کرام آئے وہ کتنے تھے؟ 4 تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 4 صحابہ تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادے امیر المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو صحابہ آئے وہ ان کی تعداد تاریخ ہمیں بتلاتی ہے 1 صحابی اور ان کے ساتھ تابعین کی جماعت تھی، وہ یہاں پہ آئے۔ یزید کے زمانے میں 1 صحابی یہاں تشریف لائے، اور ان صحابہ کے علاوہ مختلف تابعین اور تبع تابعین مختلف ٹائموں اور مختلف اوقات میں ہندوستان کے اندر آتے رہے، اور ان کی پاکیزہ تعلیمات اور ان کے کریکٹر اور ان کے اخلاق اور ان کی شائستگی اور ان کی بلند قدر و منزلت کے ساتھ کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر اسلام تیزی کے ساتھ یہاں پھیلتا رہا۔ اور تقریباً اگر تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات کہ 37 تابعین تقریباً اس کے اندر، اور 15 اور بعض اوقات 15 تابعین تبع تابعین کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 37 تابعین اور 15 تبع تابعین یہ جو ہے ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ اور پھر وہ کون سے لوگ تھے صحابہ کرام، ان کا بھی تاریخ میں نام ملتا ہے، جیسے والی بحرین اور عمان جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابو العاص الثقفی کو وہاں کا والی گورنر بنایا تھا، وہ بھی ہندوستان کے اندر تشریف لائے، اور اس کی پوری تفصیلات اور ان کی پوری تاریخ موجود ہے۔ اور اسی طرح بلازری جو مشہور مورخ احمد بن یحییٰ جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ عہد فاروقی میں سن 15 ہجری میں اب بحرین اور عمان کے جو والی تھے عثمان بن ابو العاص، انہوں نے اپنے بھائی حکم ابن ابو العاص کو ہندوستان کا گجرات شہر بھڑوچ کا گورنر بنا کر کے انہوں نے بھیجا تھا، جن کا نام حکم بن ابو العاص الثقفی تھا۔ تیسرے مغیرہ بن ابو العاص الثقفی تھے، چوتھے حکم ابن عمر الثعلبی تھے، پانچویں حضرت سہار بن عباس العبدی تھے، چھٹے حضرت عبداللہ بن عمیر الاشجعی تھے، ساتویں سہل بن عدی بن مالک بن حرام الخزرجی تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن عتبان، حضرت عاصم بن عمر التمیمی، حضرت ربی بن زیاد الحارثی، حضرت عبید اللہ بن معمر بن عثمان التیمی القرشی، اور اسی طرح سے جناب علی حضرت مجاشع بن سعود بن ثعلبہ السلمی، حضرت سنان بن سلمہ بن محبق الحزلی، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب الابشمی القرشی، اور اسی طرح سے حضرت منذر بن جارود العبدی، حضرت عمر بن عثمان بن سعادت تیمی، حضرت تمیم الداری، یعنی تقریباً یہ 25 صحابہ کی طویل فہرست تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جو ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے علم سے اور اپنے عمل سے اس دنیا کو منور و مجلہ کیا اور ہندوستان کو قرآن و سنت سے آشنا کیا۔ اور اس کے بعد تابعین کرام جیسے ہشام بن عامر الانصاری المدنی، محلب ابن ابو صفرہ، اور اسی طرح اور دیگر تابعین تبع تابعین یہاں آتے رہے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور یہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام کو پھیلاتے رہے۔ اب یہ تو تفصیلات ہیں ہمارے سامنے ان لوگوں کی جو صحابہ تابعین